السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر آفیت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ آج کا کرنٹ افیئر مختصر رکھیں گے، اور مختصر ہے بھی کیونکہ آج پیر کا دن ہے، تو سنڈے کو میڈیا چینل وغیرہ بند رہتا ہے تو زیادہ خبریں نہیں آتی ہیں۔ تو ایک جو ضروری خبر ہے کہ زیلنسکی کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی، اس میں کیا نکلا، تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا۔ اور آج میں ایک دوسرے ٹاپک پہ بات کروں گا۔ وہ ٹاپک ہے کہ عصر حاضر میں، موجودہ دور میں ہمارا درسگاہ کن چیزوں پر فوکس کرے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے گاؤں میں، محلے میں، ڈسٹرکٹ میں، بلاک میں کوئی ادارہ بنانا ہے تو وہ کن خصوصیات کا مالک ہو۔ اب وہ خصوصیات کیسے حاصل ہوں گی، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے خواب تو دیکھا جائے کہ بھائی کیا کیا چاہیے، اس کے بعد اس میں رنگ کیسے بھرنا ہے، وہ انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو جو ہے خبر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ میں یہ ایک تحریر لکھا ہوں اور اپنے سمجھے کہ اسٹیٹس پہ شیئر بھی کیا ہوں، تو اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ دیکھیے میں پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ میرے خوابوں کا ادارہ جہاں صرف پڑھنے پڑھانے اور رٹنے رٹانے پر اکتفا نہ کی جائے، بلکہ بچے اور بچیوں کے لیے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ایسا تعلیمی درسگاہ ہو اور شخصیت سازی کے لیے ایسا بہترین تربیت گاہ بھی ہو، جہاں دینی اور عصری بنیادی ٹھوس تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان خداداد خوابیدہ صلاحیتوں کو، جیسے تقریری صلاحیت، تحریری صلاحیت، تصنیفی صلاحیت، تنظیمی صلاحیت، تجدیدی صلاحیت، تعمیری صلاحیت، تفہیمی صلاحیت، تنقیدی صلاحیت، تدریسی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت، تبلیغی صلاحیت، تکنیکی صلاحیت وغیرہ کو پہچاننے، نکھارنے اور پروان چڑھانے کا معقول انتظام، جن کے لیے عصر حاضر کے مطابق تمام موجودہ میسر وسائل سے ادارہ لیس ہو، آراستہ ہو، جہاں طلبہ طالبات کے ہمہ جہت نشو و نما کے لیے اساتذہ، والدین اور معاشرہ اپنی خدمات دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ ادارہ ایسا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب بنائیں یا میں خود بناؤں آگے چل کر کے۔ تو یہ جو صلاحیتیں ہیں اس کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے آسان کر دوں گا کہ ان تمام کا مقصد کیا ہے، لیکن لاسٹ میں کروں گا، پہلے ادھر چلتے ہیں۔ تو آج کے کرنٹ افیئر میں یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صومالی لینڈ کا جو معاملہ ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ میں اس کو تسلیم کروں گا، اب بدلے میں جو صومالی لینڈ والے جو ہے مجھے یہاں پر ملٹری بیس بنانے دیں گے۔ تو یمن کے حوثی گروپ کی طرف سے وارننگ آئی ہے کہ اگر یہاں پر ملٹری بیس بنائے تو پھر ہمارے اٹیک سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تو اس لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس ریجن کو گندہ کرو۔ تو یہ صومالیہ جو ہے یہ پورا علاقہ تھا، تو یہ سمجھ جائیے کہ انگریزوں کے زمانے میں 1885 وغیرہ کے 80 کے دہائی میں سمجھ جائیے کہ اس کو قبضہ کر لیے تھے یورپ والے۔ تو یہ والا جو علاقہ ہے ساؤتھ والا، اس کو اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ جو علاقہ ہے ایسٹ والا، اس کو سمجھ جائیے کہ برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس کو جو ہے یہ سمجھ جائیے کہ فرانس نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر ایریٹریا کو بھی جو ہے اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو پھر ان لوگوں کو جو ہے دھیرے دھیرے آزادی ملی۔ تو صومالیہ کو تو 1960 میں آزادی ملی۔ تو یہ سمجھیے کہ صومالیہ سے تو یہاں سے تو سمجھیے اٹلی نکل گیا تھا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ تو پھر جو برطانیہ آ گیا تھا تو 1960 میں بالآخر جو ہے اس کو آزادی مل گئی۔ جیبوٹی کو سمجھے کہ 1977 میں آزادی ملی فرانس سے۔ ایریٹریا کو بھی سمجھے کہ 1991 میں آزادی مل گئی۔ ان تینوں کو آزادی مل گئی۔ ایتھوپیا کبھی جو ہے مطلب غلام بنا ہی نہیں۔ یہ افریقہ کا واحد یا سیکنڈ ملک ہے جو غلام نہیں بن پایا۔ اس کے الگ الگ ریزن تھے، کسی وجہ سے بچ گیا سمجھے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو بنایا نہیں جا سکتا۔ تو یہیں پر جو ہے یہ کاٹ کر کے، صومالیہ کو کاٹ کر کے یہ لوگ الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ خانہ جنگی وغیرہ بہت ہے، امریکہ کا جو ہے فوجی مداخلت بہت ہے، شباب کا بھی یہاں پہ معاملہ ہے 2006 سے۔ تو امریکہ جو ہے 1990 کے دہائی میں آیا، پہلے جو ہے یہاں پر خانہ جنگی کو سنبھالنے کے لیے یونائٹڈ نیشن نے اپنا
پیس کیپنگ فورس بھیجا، وہ جو ہے ناکام ہوئی، تو پھر امریکہ کا میں آتا ہوں، اس نے اور تباہی مچا دی، لوگ اس کو دوڑا دوڑا کے مارے۔ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ڈاؤن والی جو فلم ہے یہ اسی پہ ہے۔ پھر شباب وغیرہ جو ہے یہاں پہ یہ ہو گئے، اور سمجھے کہ 2012-13 میں پھر جو ہے امریکہ آیا، پھر نکل گیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صومالیہ میں جو ہے وہ خانہ جنگی جاری و ساری ہے، کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے، اس لحاظ سے جو ہے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کو یہ دھچکا لگا ہے۔ تو سمجھے کہ بنجامن نیتن جو ہے وہ آج پہنچ جائے گا یا پہنچ گیا ہوگا، اور آج کل ہی پہنچ گیا ہے شاید اتوار کو، اور آج جو ہے اس کی ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرے گا سمجھے مڈل ایسٹ کے تعلق سے کہ اور بھی ہمیں جو ہے یہ کیجیے۔ تو سمجھ جائیے کہ 5 ممالک ایسے ہیں جس کو امریکہ نے قبضہ میں لے کر کے ایک لحاظ سے اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرا دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ صومالی لینڈ ہے، اب اس کو اس نے مانیتا دے دیا، یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے، سارے لوگوں نے مذمت کیا، اور خاص طور سے مسلم ممالک کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ اس کو 2 ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑے کو ماننے کی جو ہے کوشش کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے 5 ممالک نے اس کے کنڈمنیشن پہ دستخط کرنے سے منع کر دیا، مسلم ممالک نے۔ اب وہ 5 ممالک کون ہیں معلوم ہے؟ یہ UAE ہے، بحرین ہے، اور موراکو ہے، اور سیریا ہے، اور لبنان ہے۔ اب یہ لوگ کہنا کہ دیکھیں ہمارے جو ہے تعلقات بہت نازک ہیں اسرائیل سے، لہذا ہم اس کے خلاف کوئی پنگا نہیں لیں گے۔ تب آپ سمجھ جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بنجامن نیتن ڈونلڈ ٹرمپ سے اور کیا کیا مانگے گا، یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ آج بات ہوگی تو اس میں بات نکل کے ہی آ جائے گی۔ تو وہ جو ہے ایران کے تعلق سے چاہتا ہے کہ کچھ کیا جائے اس کو، یا پھر یہ ہے کہ معاہدہ اگر ہونا ہے تو معاہدہ جو 2015 میں ہوا تھا اس میں صرف نیوکلیئر پاور کو لے کر کے تھا کہ ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ تو اسرائیل کو جو ہے شکایت یہ ہے کہ نہیں، اس میں ایک اور چیز کو ڈالیے، اس کے بعد آپ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ یہ کہ اس سے وعدہ لیجئے کہ تم جو ہے نیوکلیئر بم بھی نہیں بناؤ گے اور میزائل بھی نہیں بناؤ گے۔ نیوکلیئر بم چھوڑ دیتے ہیں تو میزائل دھڑا دھڑ بنانے لگتا ہے، اور میزائل کا جو ہے اس کو تجربہ بھی ہو گیا اس بار جو ہے 12 دن کی جو جنگ ہوئی ہے، تو آرام سے ٹارگٹ ہو رہا تھا اسرائیل کا۔ تو اس لحاظ سے اسرائیل کا یہ ہے کہ یا تو اس سے وعدہ لیجئے، معاہدہ کیجئے کہ میزائل کا سسٹم بھی ختم کرے، نیوکلیئر بم کا بھی ختم کرے، چھوٹے موٹے ہتھیار رکھیں، اور نہیں تو پھر جو ہے ہم لوگ رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وینیزویلا میں جو ہے اس کا گھیراؤ کر سکتے ہیں تو پھر ایران کو بھی کیجئے۔ اگر آپ کے لیے ضرورت ہے وینیزویلا تو ہمارے ضرورت ہے ایران۔ تو میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ سب عرب حکمراں، مسلم حکمراں سب جو ہے امریکہ کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے حزب اللہ کو، یہاں پر بشار الاسد کو، یہاں سے حوثیوں کو، یہاں سے ان کو سب کو ختم کرا کے ایران کو بالکل جو ہے بے دست و پا کر دیں گے۔ اور ایران نے تاریخی غلطی کی، اس کو اچھا موقع تھا پوری امت مسلمہ کے ہیرو بننے کا، لیکن وہ فلسطینیوں کا ویسے ساتھ نہیں دیا جیسے لوگوں کو امید تھی۔ اب وہ اپنے ہی جیون کے بچانے پہ آ گیا کہ اب ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بھائی آپ پہ حملہ ہوگا تو وہ تو کسی جانور پہ بھی حملہ ہوتا تو اپنا ڈیفینڈ کرتا ہی ہے۔ سل جو ہے ایمانی قوت وہ ہوتی ہے جو دوسرے مسلمان پہ مصیبت آئے تو میدان میں کود پڑے، طاقت اس چیز کا نام ہے۔ کون سمجھائے ان لوگوں کو؟ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ٹاپک بار بار آ رہا ہے، اسرائیل میں پریشانی ہے، ہم لوگوں کو بھی پریشانی ہے اور اسرائیل کو بھی پریشانی ہے، سارے لوگوں کو پریشانی ہے۔ دیکھیے غزہ میں جب سیکنڈ فیز میں جانا ہے تو وہاں کے فائٹروں سے ہتھیار لینی ہے۔ اب ہتھیار لے گا کون؟ شیر کے جو ہے جبڑے میں ہاتھ کون ڈالے گا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا نہیں میں نہیں ڈال پاؤں گا، ہم افغانستان مزہ چک چکے ہیں تو یہ تو غزہ میں تو اور کہاں سے چک پائیں گے۔ یورپ والے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم بھی نہیں بھیجیں گے، رشیا نے کہا ہم بھی نہیں بھیج پائیں گے۔ بھائی کون بھیجے گا؟ اسرائیل تو دیکھ لی 2 سال تو اس کو فری ہینڈ دی، کچھ نہیں کر پایا، کیونکہ ٹنل میں جا کر کے ہتھیار چھیننا ہے، اتنا آسان تو ہے نہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ممالک کو جو خوشامد وغیرہ کیا اور اس کو جو ہے
پیور وغیرہ دیا کہ تم بھیجو، تو پاکستان وغیرہ تیار ہو گیا، ترکی تیار ہو گیا، یہ سارے۔ اب جب اس کی بات آئی کہ پریکٹیکل کی بات آئی، تو مسلمانوں میں تو تین ہی کے پاس فوج مضبوط ہے، یا تو پاکستان کے پاس ہے، یا ایران کے پاس ہے، یا ترکی کے پاس ہے، کچھ یا ایجپٹ کے پاس ہے۔ تو اب ایران کا تو لے ہی نہیں سکتا ہے۔ ترکی کے بارے میں ڈر ہے اسرائیل کو کہ یہ آئے گا تو کہیں ہمارا کام کرنے کے بجائے جو ہے اسی کا کام نہ کرنا لگے، یا اپنا ہی خلافت عثمانیہ کا دور یاد نہ کرنے لگے، تو اس سے رسک نہیں لے سکتے۔ تو اب بچ جاتا ہے امت مسلمہ میں صرف جو ہے پاکستان، کہ پاکستانی فوج جائے۔ اب پاکستانی جو ہے ابھی عاصم منیر جو سیاہ و سفید کا مالک ہے، وہ پورا مکمل کنٹرول ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو اس لحاظ سے کر بھی سکتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ ان سے بات ہو بھی گئی ہے، اور ابھی بیان بھی آیا ہے کہ ہاں ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پاکستان کے آفیشیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہتھیار چھیننے کے لیے ہماری فوج نہیں جائے گی، باقی دوسری خدمت ہے تو ہم جا سکتے ہیں، وہاں امن و امان کیا ہوں گے، لیکن یہ کہنے کی بات ہے، اصل میں جو ہے وہاں ہتھیار ہی چھیننا ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے ایک الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان سے بھی جو ہے ڈر لگ رہا، پاکستان پہ بھی یقین نہیں ہے اس کو، کہ کیا عجب کہ یہ ڈبل گیم نہ کر دے ہمارے ساتھ بھی، کہ یہ آئے ہمارا کام کرنے کے لیے، کہیں جو ہے وہاں کے فائٹوں کے ساتھ مل جائے تو۔ یعنی جو اندیشہ ہم لوگوں کو ترکی سے ہے وہی اندیشہ پاکستان سے کیوں نہیں، جس کے وجہ سے بنجامن نیتنیاہو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے رکو پہلے ہم کو ملاقات کرنے دو، بات کرنے دو، تم جس کو لا رہے ہو تو وہ ہمارا کام کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اسرائیل میں، کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان کی جو فوج آئے گی تو وہ کس کے لیے بیٹنگ کرے گی؟ تو یہ دیکھ لیجئے۔ تو ہم لوگ کو بھی یہ ہے کہ بھائی تم جا رہے ہو وہاں سے جو ہے فلسطینیوں کو ہی مارنے کے لیے، جب وہ لوگوں پہ بم گر رہا تھا تو نہیں گئے بچانے کے لیے، اب وہ بیچارے لوگ آفت میں آ گئے تو تم جا رہے ہو امن قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیے، یہ میں سوچا کہ ایک برننگ ٹاپک ہے تو آپ کو اس کا بتا دوں۔ زیلنسکی کا کیا ہوا؟ زیلنسکی یہاں سے پہنچا، فلوریڈا میں مارا لوگوں میں جو ہے ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ تو میں پورا جو ہے پریس کانفرنس دیکھا دونوں کا، 10-15 منٹ کا تھا۔ فرسٹ مرتبہ میں دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا سنجیدہ تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ ہاں ورلڈ کا کوئی لیڈر ہے اور امریکہ کا پریسیڈنٹ، ورنہ اس سے پہلے تو بالکل جوکر ٹائپ کا جو جوکرے کرتا رہتا ہے۔ لیکن واقعی میں اس والا کا بہت زیادہ سنجیدگی، سیریسنس، متانت، یہ ساری چیزیں پورے پریس کانفرنس میں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہم پرسنٹ وغیرہ تو نہیں بتائیں گے کہ کتنا پرسنٹ کامیابی ملی نہیں ملی، بس یہ ہے کہ ہم لوگ پروگریس کیے ہیں، آگے بڑھے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو زیلنسکی جو ہے، زیلنسکی نے بھی کہا کہ 20 نکاتی پروگرام ہم لوگ لے کے آئے تھے اور موسٹ آف دیم ہم لوگ ایگری کر گئے ہیں۔ اور ایگری میں کیا تھا کہ زیلنسکی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نیٹو کے جو ہے دعویداری چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں امریکہ کی سیکورٹی گارنٹی چاہیے، آپ دیجئے گارنٹی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لگا کہ ایسا لگ رہا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم دیتے تم کو گارنٹی، اب اگر حملہ کرے گا رشیا تو ہم تم کو بچانے آئیں گے، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو یہ مسئلہ ایک حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سمجھے کہ وہی زمین کو لے کر کے، ڈون باس کا 10% کو لے کر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ اس کو جو ہے اکنامک فری زون قرار دیا جا سکتا ہے، اور میں اس کے بارے میں پوتن سے بات کروں گا، اور دیکھیے ادھر سے بھی کچھ ڈیمانڈ آئے گا تو کچھ لے دے کر کے معاملہ حل ہی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دو بڑے مسائل جو اٹکے ہوئے تھے یہ حل ہو جائیں گے۔ تو پھر جو ہے زیلنسکی کہا کہ لیکن اس کے لیے پھر میں ریفرینڈم کراؤں گا اور اپنی عوام سے پوچھوں گا، کیونکہ ملک تو ان کا ہے اور یہ نسل در نسل معاملہ جو ہے زمین کا چلا رہا ہے، تو ریفرینڈم کراؤں گا۔ اب واضح اکثریت کہے گی کہ ہاں یہ ڈیل قبول کر لو تو ہم قبول کر لیں گے، نہیں کرو تو نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے کرا لو۔ سب کو معلوم ہے کہ عوام تو پریشان ہے ہی، وہ تو سب کہیں گے بھائی کل جو کرو آج ہی کر لو۔ وہ تو زیلنسکی جو اپنی سیادت کی عادت کے لیے جو ہے وہ اڑا ہوا خواہ لوگوں کو مروا رہا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چانسز زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کے لیے۔
اب پوتن کے دماغ میں کیا ہے کہ وہ واقعی میں جو صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، یا اس کے عزائم کچھ اور ہیں؟ اب عزائم کچھ اور ہیں تو کچھ اور جو ہے روڑا لگا دے گا، اور نہیں تو پھر وہ بھی مان لے گا اور ہو جائے گا مسئلہ۔ تو زیلنسکی سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہونے کے بعد جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جب اتفاق زیادہ میٹر پہ ہوا تو اس کے بعد اس نے یورپ کے بڑے بڑے ممالک کے لیڈروں سے فون پہ بات کیا، جیسے ایمینوئل میکرون سے بات کیا، فرانس کے صدر سے، کے سٹارمر سے بات کیا، یونائٹڈ کنگڈم کے فریڈرک مرز سے بات کیا، فن لینڈ کے صدر سے بات کیا، ناروے کے سے کئی لوگوں سے بات کیا، جارجیا میلونی سے بات کیا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مثبت سمت میں بات چل رہی ہے، تو امید ہے کہ معاملہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور اب میں جو ہے آپ کو اسی میں یہ بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہ صلاحیتیں جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے اصل میں جو ہے لیڈرشپ کی صلاحیت ہونی چاہیے بچوں میں، ہر بچے کو لیڈر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ سمجھے کہ میں اپنے یہاں گاؤں میں کوشش کر رہا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے بالکل جو ہے 5ویں تک جو ہے KG سے لے کر کے 5ویں تک، اطفال سے لے کر کے 5ویں تک، تو لوگ عام طور سے جو ہے وہ بنیادی تعلیم کو بنیادی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اس کا نام ہی ہے پرائمری ایجوکیشن۔ تو پرائمری ایجوکیشن کو پرائم امپورٹنس دینا چاہیے، لیکن اس کو لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پڑھائی کا لوڈ بچوں پہ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن فوکس تو بہت ہونا چاہیے۔ اب میرے حساب سے 5ویں تک بچوں کو زیادہ سے زیادہ وربل اور کھیل کود میں پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان کی صلاحیت کو نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی آپ کو جو ہے تعجب نہیں ہوگا کہ تقریری صلاحیت جو ہے ہر بچے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اسٹیج فراہم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اسٹیج فراہم اگر آپ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر سے جو ہے اسٹیج فیئر نکل جائے گا اور اسٹیج ڈیئرنگ پیدا ہو جائے گی، تو پھر جو بھی اس کی معافی ضمیر میں ہے وہ آرام سے ادا کر پائے گا۔ ورنہ بہت بچہ جو ہے گھر میں بہت بولتا ہے لیکن باہر بول ہی نہیں پاتا ہے، مجمع میں بول ہی نہیں پاتا ہے، اسٹیج پہ بول ہی نہیں پاتا ہے، سارا بھول جاتا ہے۔ تو اسٹیج کی بڑی اہمیت ہے، تو ہر اسکول ہر ادارہ جو ہے ہر موقع سے گاہے بگاہے بچوں کو اسٹیج پہ لائے، دھیرے دھیرے اسٹیج فیئر ختم کرے، اسٹیج ڈیئرنگ پیدا کرے۔ اب یہ اتنی بڑی جو ہے ضرورت ہے بولنے کی، اگر بولنا سکھا دیا آپ تب آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے قیمتی تحفہ اپنے بچے کو دے دیا۔ اور یہ اسٹیج والا معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی ماں باپ اکیلے نہیں دے سکتا، یہ بات سمجھ لیں۔ آپ سونا کی گھڑی لا کے دے سکتے ہیں، بائک دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، اسٹیج تو سماج مل کے ہی دے پائے گا، کیونکہ جب تک سماج کے سارے لوگ کرسی لگا کے بیٹھیں گے نہیں، اسٹیج فیئر ہی نہیں کریٹ ہوگا، اور جب تک اسٹیج فیئر کریٹ نہیں ہوگا تو اسٹیج ڈیئرنگ پیدا نہیں ہوگی۔ پہلے کریٹ کرنا ہے پھر اس کو ختم کرنا ہے۔ تو سارے سماج کے لوگ آئیں گے تو لگتا ہے کہ اسٹیج بھاری ہو گیا، اور جیسے ہی خالی آپ کے خاندان لوگ بیٹھے ہیں لڑکا کو جو ڈر ہی نہیں لگے گا، تو ڈر لگا کر کے پھر پریکٹس کرا کے ڈر ختم کرانا ہے۔ اور ایک مرتبہ بولنے کی صلاحیت آ گئی اور اسٹیج فیئر ختم ہو گیا، تو آپ جانتے ہیں اس کی صلاحیت کی کہاں کہاں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر میں ان شارٹ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکا، ہر لڑکا ڈاکٹر ہی نہیں بن سکتا، نہ ہر لڑکا انجینئر بن سکتا، نہ ہر لڑکا پروفیسر بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر آدمی جو ڈاکٹر بن جائے تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی والا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے بنیادی تعلیم حاصل کر لے، 5ویں تک کرے، 10ویں تک کرے، اب اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آٹو ہی چلاتا ہے، ٹھیک ہے، حلال روزی کمانے کے لیے آٹو چلانا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے چل کر کے اس کے اندر اگر صلاحیت ہوگی یہ تمام بنیادی تھوڑی تھوڑی بھی، تو آگے چل کر کے وہ آٹو یونین کا لیڈر بن جائے گا۔ تو پھر دیکھیے مہاراشٹر میں جو ہے کیا ہوا، وہ جو ہے شندے جو ہے وہ آٹو رکشہ کا یونین کا یہ تھا اور جو ہے CM بن گیا۔ اگر لڑکی کو بولنے کی صلاحیت آپ نے پیدا کر دی تو سسرال میں جا کر کے وہ بھیگی بلی بن کے نہیں رہے گی، اپنے زبان کے ذریعے سے اپنے حقوق جو ہے حاصل کرے گی۔ یہ ہے کہ کب کس سے بات کرنا ہے، سسر سے کیسے بات کرنی ہے، ساس سے کیسے بات کرنی ہے،
شوہر سے کیسے بات کرنی ہے، بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں سے بات کرنی ہے، اور اپنا حق دھیرے دھیرے چھین لے گی۔ یہ نہیں کہ ابو کا شکایت کرے گی، دیکھیے یہ عزت دار ہے، ارے وہ تمہارا گھر ہے، اب تم لو وہاں، پورے خاندان کا لیڈر بن جاؤ، تم کو بھیجیں کس لیے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے لڑکیوں کو اگر آپ سارے زیور دے دیں ایک طرف، اور اگر بولنے کی صلاحیت دے دیں تو یہ ایک طرف، کبھی آ کے شکایت نہ کرے گی کہ ابو میری یہ سسرال میں پرابلم۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری لڑکی جس کے اندر قائدانہ صلاحیت رہتی ہے، اگر ڈگری نہیں بھی رہتا ہے تو پورے سسرال میں چھا جاتی ہے۔ اب بہت ساری لڑکی جو ہے ڈاکٹر کا ڈگری لیے رہتی ہے اور سسرال میں شادی ناکام، طلاق لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے لیڈرشپ کی صلاحیت، قائدانہ صلاحیت، بولنے کی صلاحیت۔ آپ بائک سے کہیں جا رہے ہیں، پتہ چلا کسی سے ٹھوکر لگے، کسی گاؤں میں 20 آدمی جمع ہو گئے، اب آپ بول ہی نہیں پا رہے، آپ کی غلطی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کی آواز نہیں کھل رہی آدمی کو دیکھ کر کے۔ لیکن اگر آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوگی، 20 کیا 100 لوگ جمع ہو جائیں، ڈیرنگ سے بات کریں گے، میری غلطی نہیں، اس کی غلطی ہے، اس نے یہ کیا، پولیس آ جائے اس کے سامنے ڈٹ کے بات کریں گے۔ تو یہ بچوں کے اندر یہ بولنے کی صلاحیت پیدا کرنے، اسٹیج دیجیے، کیا جاتا، پیسہ جائے گا، لگائیے پیسہ، اس سے زیادہ جو ہے قیمتی صلاحیت آپ نہیں دے سکتے، قیمتی تحفہ نہیں دے سکتے۔ وہ جو ہے کہیں لیبر بنے گا، لیبر یونین کا لیڈر بن جائے گا، کال سینٹر میں جائے گا، کچھ دن کے بعد لوگ دیکھیں گے اس کے اندر جو قائدانہ صلاحیت ہے، کال سینٹر والے اس کے جو ٹیم لیڈر بنا دیں گے، بیٹھ کر کے وہ سیلری کھائے گا۔ کسی مدرسے میں جو ہے پڑھائے گا، کسی اسکول میں پڑھائے گا، اس کو سپروائزر بنا دیں گے، بھائی یہ بولنے والا ہے، ڈیل کر لے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے سب سے پہلے کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت، اور اس میں جو آپ کھیل سے بنوا سکتے ہیں، بچوں سے کرکٹ کھلائیے، فٹ بال کھلوائیے، اس میں ٹیم بنائیے، کیپٹن بنائیے، اور اس کو پھر دیکھیے، مقابلہ کرائیے آپس میں، تو کہیے دماغ لگاؤ، کون بیٹسمین کیسا ہے، اس کے لیے کون سا بالر یوز کرنا ہے، سلپ میں کس کو کھڑا کرنا ہے، فاسٹ بالر کب لگانا ہے، اسپن کب لگانا ہے، دماغ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا، ایک ہی دن میں کتنے دماغ لگا دے گا۔ کوچ سے مشورہ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اپوزیشن کے جو ہے اسٹرینتھ کیا ہے، اپنی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی کمزوری کیا، اپنی کیا ہے، میچ جتائے، اگر ہار بھی جائے تو اس پہ تجزیہ کرے، کیوں ہارے ہم لوگ، غور کرے، فکر کرے، ٹیچر لے کے بیٹھے ان لوگوں کو، کیوں ہار گئے ہم لوگ، ایک ٹیچر ایک ٹیم کا کیپٹن جو ہے کوچ رہے گا، دوسرے کا کوچ رہے گا، آپس میں مشورہ کریں، بچے لوگوں کو جو ہے سوچنے پہ مجبور کریں۔ تو یہ جو ہے صلاحیت ہے کھیل میں۔ اس کے بعد جو ہے تقریری صلاحیت جو ہے، گاہے بگاہے پروگرام رکھیے، ان کے اندر جو ہے تقریر کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے، پھر تحریر صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش۔ آج کل آپ دیکھ لیں بیوروکریسی پورا کیا تحریر پہ ہے۔ پھر تصریفی صلاحیت، کتاب لکھنا ایک الگ فن ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ 5ویں کے بچے کتاب تو نہیں لکھیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عمارت جتنی بلند لے جانی رہتی ہے اتنا ہی فاؤنڈیشن آپ کو مضبوط لینا پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پرائمری ایجوکیشن کو پرائم امپورٹنس دیجیے، آپ کا ویژن کلیئر ہو کہ ہمارے یہاں کا بچہ کیا بنے گا۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے اے پی جے عبد الکلام بنے یا مولانا عبد الکلام آزاد بنے، تو فاؤنڈیشن مضبوط لینا پڑے گا کہ نہیں لینا پڑے گا۔ پھر تنظیمی صلاحیت، آرگنائزیشن، کیپٹنسی۔ آج آر ایس ایس کے اسٹرینتھ کیا ہے؟ تنظیم۔ جو تبلیغ جماعت کا اسٹرینتھ کیا ہے؟ تنظیم۔ بنا کاپی قلم کے جو اتنا اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے۔ نظام الدین میں بیٹھا ہوا انسان ایک ایک دیہات کے جو ہے لوگوں سے واقف ہے کہ کیا ہمارے کہاں ہمارے ساتھی۔ منظم انداز میں کوئی کام کریں گے تو یقینی بات ہے کہ آسانی سے ہوگا۔ پھر تجدیدی صلاحیت، یہ بہت اہم ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز پرانی ہو گئی ہے اس کو نیا کر دینا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے دینی تعلیم پہ کتنا گرد و غبار آ گیا۔ اکبر بادشاہ آیا، وہ جو ہے اسلام دین محمدی کا جڑ کھود کے رکھ دیا اور دین اکبری ایجاد کر دیا، لیکن مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دین کی تجدید کر دیے، اور پھر جو ہے سمجھے کہ اکبر کے دین الہی کے جو ہے بکھیر دیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے دین کا ماخذ جو قرآن حدیث ہے، اس پر جو بزرگوں کے قصے تھے، اس کے قصے تھے، اس کے واقعات، یہی ساری چیزیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے اور جو ہٹا دیے، تجدید کر دیے، پھر قرآن حدیث سامنے لا دیے۔
ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے اگر عقیقہ جو ہے 7ویں دن کے بجائے چھٹے دن ہوتا ہے تو یہ رسم ختم کر کے 7ویں دن عقیقہ کو تجدید کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو تجدیدی صلاحیت کیا کیا جو ہے ہمارے جو ہے کور تھا اس کو پہ گردہ بیٹھ گیا، اس کو سر ٹھیک کرنا ہے۔ پھر تعمیری صلاحیت، تعمیر سیرت، کیریکٹر بلڈنگ، بچے کے اندر کیریکٹر ہونا چاہیے، 10 ڈنڈا کھا جائے لیکن جھوٹ نہ بولے، کل موڈ نہیں بنا نہیں آئے اس کو مارنا تو ماریے لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ ہم کو بخار تھا، یہ کیریکٹر ہونا چاہیے۔ بچے تو غلطی ہو گئی، اس کو ایک تھپڑ مار دی، ہاں مارے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، چوری نہیں کر سکتے، سکھائیے ان کو۔ ایگزام میں فیل ہو جائیں گے لیکن جو ہے نقل نہیں کریں گے، جھانک کے بھی نہیں دیکھیں گے، دیجیے عادت ان کو۔ تو جو بچپن میں جو ہے نمبر چوری نہیں کرے گا وہ کیا مسجد مدرسہ کا جو پیسہ چوری کرے گا؟ تو اس طرح سے جو ہے تعمیر سیرت اس کو بنائی۔ پھر تفہیمی صلاحیت، معاملہ فہمی۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ ہی نہیں سمجھ پاتے، ہماری بہتری کس میں ہے، قوم کی بہتری کس میں ہے، ملت کی بہتری کس میں ہے، معاملہ ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی آتا بہکا کے لے جاتا ہے ہر معاملے میں۔ گھر میں بھی جو ہے بہو جو ہے جب جاتی ہے شادی کر کے معاملہ ہی نہیں سمجھ پاتی، 4 ہی دن میں جھگڑا اڑا کر کے آ جاتی ہے۔ اب وہی کوئی شانت مزاج رہتی ہے، معاملہ فہم رہتی ہے، وہ جا کر کے آبزرو کرتی رہتی ہے کس کی چلتی ہے نہیں چلتی ہے، کس کو جو ہے لفٹ دینا نہیں دینا ہے، اور 1 سال 2 سال میں ٹھیک کر لیتی ہے پورا معاملہ۔ اسی طرح امام وغیرہ کا بھی معاملہ ہے، وہ گاؤں میں آتے ہیں، اگر معاملہ فہم نہیں رہتے ہیں تو 4 ہی دن میں بری سے اٹھا کے نکل لیتے ہیں، اور اگر معاملہ فہم ہے تو جو آبزرو کرتے کرتے پھر جو گاؤں ہی پہ جو حاوی ہو جاتا۔ پھر تدریسی صلاحیت، بھائی علم بہت آدمی کو ہے، پڑھانا کسی کو آتا ہے، تو اس لحاظ سے تدریسی صلاحیت دیکھیے خان سر کو دیکھیں، کیا ڈاکٹر جب وہ عزت کمائے گا پیسہ کمائے گا، جو ایک تدریسی میں کیا ہے انوویشن لے آیا، بھوجپوری اسٹائل پہ اپنا لیا تھوڑا سا۔ پھر تخلیقی صلاحیت، کریٹیویٹی، نئی چیز کا ایجاد۔ چائنا آج امریکہ سے آگے کیوں نکل رہا؟ کریٹیویٹی میں آگے ہو جا رہا۔ بچے کے اندر بھی کریٹیویٹی ہونی چاہیے، یہ سامان ٹوٹ گیا تب اس سے نیا کیا بن سکتا ہے، سوچ نیا راستہ کیا نکل سکتا ہے۔ ایک راستہ بند ہوا 10 راستے کیسے کھلیں گے؟ یہ نہیں کہ انجینئرنگ کر کے آگے آپ جاب نہیں لگ رہے تو ماں باپ پہ بوجھ بن جائے، ارے ہزاروں راستے کھلے ہوئے ہیں، ایک دن بھی نہیں بیٹھنا۔ پھر تبلیغی صلاحیت، اگر آپ کے پاس کوئی میسج ہے تو اس کو جو ہے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو، ڈاکٹر ہونے کے باوجود دین کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دی، دنیا کا کوئی کون ایسا نہیں ہوگا جو نہیں پہنچا پائے۔ لیکن بہت سارے علماء کرام ہے کہ علم کا تھوک ہے لیکن پہنچا ہی نہیں پائے، مدرسہ کے جو ہے کھول سے باہر ہی نہیں نکل پایا ان کا میسج۔ پھر تکنیکی صلاحیت، آج کے دور میں جو ہے ٹیکنالوجی کی صلاحیت تھی، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری صلاحیتیں جو ہے ہر بچے میں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ یہ کام ہے پہچاننے کا، کن کو؟ اساتذہ کو، والدین کو، معاشرے کے لوگوں، کہ کس بچے میں اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت گاڈ گفٹڈ رکھ دیا ہے، اس کو نکالیں، ابھاریں، سنواریں اور پروان چڑھا دیں، اور ایک مضبوط فاؤنڈیشن دے کر کے اس کو جو ہے دنیا کے میدان میں اتار دیں۔ جاؤ بیٹا کسی بھی اسکول، بڑے اسکول میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، اچھا جاؤ، تمہارا اسٹیج فیئر ختم کر دیے ہیں، اسٹیج ڈیئرنگ پیدا کر دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ٹیم لیڈرشپ ہے، تنظیمی صلاحیت ہے، تفہیمی ہے، سب چیز ہے، انوویشن کی پریکٹس ہے، سب چیزیں ہیں، اب میدان میں چھا جاؤ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اگر یہ اس پہ فوکس ہو، اور تعمیری صلاحیت میں میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے ادارے کے امتیاز بنانا چاہتے ہیں تو اس پر فوکس کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ملک و ملت کے جو حالات ہیں تو اس میں یقینی بات ہے کہ غیر مسلم بھی محنت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ ان کے پاس وسائل زیادہ، ہمارے پاس کم ہیں، وہی جیتیں گے، ہم ہی ہاریں گے۔ لیکن ہمارے پاس جو جیتنے کا ایک فارمولا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو اپنایا جائے تبھی جا کر کے مقابلے میں ٹک سکتے ہیں آپ۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان بچہ جو ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے تو اس کے جو ہے دعائیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ رہتا ہے تو دعائیں ہوتی رہتی ہے کہ آج چھٹی ہو جائے، یا پھر جو ہے 5ویں میں جو ہے اتنا نمبر آ جائے، پھر 10ویں میں جاتا ہے تو میٹرک میں جو ہے ہمارا جو ہے
90 آ جائے، پھر جو ہے میٹرک ہو جاتا ہے تو اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، اس کی دعا رہتی ہے، اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اچھا کوئی نمبر مل جائے، پھر اس کے بعد اچھی نوکری لگ جائے، پھر پلیسمنٹ اچھا ہو جائے، یہ سب دعائیں بدلتی رہتی ہیں۔ اور اسی میں آپ دیکھیں گے جذبات، ترجیحات وغیرہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی دعائیں رہتی ہے کہ جو ہے لڑکی مل جائے، پھر لڑکی شادی ہو جاتی ہے تو دعائیں رہتی ہے کہ اللہ بچہ دے دے، بچہ ہو جاتا تو پھر بچے کو شادی ہو جائے، پھر بچے کی شادی ہو تو ناتی نواسا ہو جائے، بدلتے رہتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے ہر عمر میں جو ہے ایک پڑاؤ رہتا ہے۔ 5 سال میں یہ جو کھلونے سے بہت محبت، 5 سے 10 سال میں دوسری چیز سے محبت، 10 سے 15 سال میں تیسری چیز سے محبت، 20 سے 25 سال میں تیسری چیز سے محبت، یہ اسٹیج ہر ایک ہندو مسلمان سب گزرتا ہے۔ اس میں آپ تھوڑی تھوڑی کٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی ہر لڑکا ایک وقت میں آتا ہے کہ لڑکیوں کو بہت کچھ سمجھتا ہے، کائنات کے ہر سب سے بڑی نعمت اسی کو سمجھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بیوی کو شکایت رہتی ہے کہ ہم کو ٹائم نہیں دیتا، اس کی اہمیت 0 ہو جاتی ہے کلاس۔ تو اب یہ جو ہے کس عمر میں جا کر کے یہ جو ہے اس کی اہمیت سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، لڑکی کے پیچھے بھاگنے سے لڑکی نہیں ملتی ہے، سکسیس کے پیچھے بھاگنے سے لڑکی ملتی ہے۔ لڑکی کے گھر والے آپ کے پاس رشتہ لے کے آئیں گے اگر آپ سکسیس پا گئے تو، اور اگر سکسیس نہیں پائے ہیں تو آپ پیچھا کرتے رہیں گے، اور جب وقت آئے گا شادی کا تو کوئی اور رشتہ لے کے لے جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے بعد میں کیوں سمجھ میں آتی، پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ تو یہ جو ہے جس عمر میں اگر غیر مسلم کو یہ ساری باتیں جو ہے 20 سال کی عمر میں سمجھ میں آتی ہے تو ہم اپنے بچے کو 18 سال میں ہی سمجھا دیں۔ یہ اصل جو ہے یہاں سے کٹوتی کر سکتے ہیں، اور یہ مقابلہ پھر آپ جیت سکتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیجیے ہم لوگ 40 سال کے ابھی ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے انٹرسٹ بدل گیا ہے، آپ تھوڑا سا لگتا ہے کہ گاؤں کے لیے کچھ کرو، ملت کے لیے کچھ کرو، کچھ جو ہے تعمیری کام کرو۔ پہلے یہ تھا کہ اپنی کمائی ہونی چاہیے خوب زبردست، یہ وہ فلاں ٹھکاں، انٹرسٹ بدل گیا۔ اب یہی انٹرسٹ جو ہے 35 سال میں ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ جتنا آپ اپنے بچوں کا جو ہے براڈ ویژن کریں گے، ویژن کو براڈ کریں گے، اتنا ہی جلدی جلدی یہ اسٹیپ طے ہوگا۔ یہ ہر بچے کو اس مراحل سے نکلنا رہتا ہے۔ آپ جانتے بڑے سے بڑے جو ہے ادارے میں جو ہے داخلہ ہو جاتا ہے، لوگ کھانے کے لیے جو ہے ادارہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ چھوڑ دیتے تھے، کھیل کے لیے، روم کے لیے لڑائی کرتے تھے، روم میں جو ہے کارنر سیٹ کے لیے لڑائی کرتے تھے، کھیل کے فٹ بال کے لیے لڑائی کرتے، جبکہ اصل مقصد تھا وہاں پڑھنے گئے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنا بے وقوف تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لڑتے تھے۔ تو جو بات اب سمجھ میں آ رہی ہے وہ اسی وقت کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہم لوگوں کو کوشش ہونی چاہیے کہ جو چیزیں بعد میں ریئلٹی سمجھ میں آتی ہے وہ بیفور ہم بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں معاشرے کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں، تب جا کر کے ہمارا بچہ زمانے سے ایک قدم آگے ہوگا۔ تو یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو تعلیم میں آرام سے دی جا سکتی ہے، ان کے ذہن کو کھولا جا سکتا ہے، اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے، ریئلٹی بتائی جا سکتی ہے، چیزوں کی حقیقت بتائی جا سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے جو ہے ادارہ بنایا جائے اور بچے کو جو ہے لیا جائے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، تو پھر بچہ کے پاس ڈگری نہ ہو لیکن کامیابی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ میں سوچا آپ لوگوں کو شیئر کر دوں، اور بقیہ جو ہے پریکٹیکل میں تو جب بچے سامنے رہتے ہیں تب کیا ہے کیسے کرنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میں سوچا کہ اس کو بتا دوں کہ ان تمام صلاحیتوں کو نکھارنے اور بڑھانے کی توجہ ہونی چاہیے ہر ادارے کو۔ جزاک اللہ۔